اس وقت ہم موجود ہیں اس سرزمین پہ جہاں سے ایک ایسے مختار پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کو روشناس کیا اس علم سے جسے شاید پوری دنیا لا علم تھی. علم حدیث کے بے تاج بادشاہ علامہ انور شاہ کشمیری اسی سرزمین اور اسی زمین کے ٹکڑے پہ پیدا ہوئے. ان کے ہی نسل سے ان کے ہی خاندان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جاوید احمد مسعودی صاحب, جاوید احمد شاہ صاحب. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مختصراً الفاظ میں ہمیں شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں متعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کی شخصیت سے کوئی تو یہ ناآشنا نہیں ہے. یہ ایک عالمی شخصیت ہے علم حدیث کے فن میں, علم قرآن کے فن میں. ان کا ایک نمایاں رول رہا ہے اور یہ ان کا مقام بہت عرفہ ہے. علامہ کشمیری کے حوالے سے اگر یہ کہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی جو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اپنے والد صاحب مولانا معظم شاہ صاحب سے, جو کہ فقہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے 6-7 سال کی عمر میں, اور اس کے بعد جو ان کا تعلیمی سلسلہ جو جاری رہا دارالعلوم دیوبند سے, مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے مدرسے میں دارالعلوم دیوبند سے, تو اس کے بعد انہوں نے علمی کمالات ایسے حاصل کیے کہ دنیا میں ان کا نام ہر جگہ پہ روشن ہے. علم حدیث کے حوالے سے اگر کہا جائے تو علامہ کا حافظے کے حوالے سے اگر بات کریں تو علامہ کشمیری کے سامنے ایک بار اس کے شاگرد قاری محمد طیب صاحب نے کہا کہ علامہ ہمیں یہ بتائیے, عبید اللہ ابن کذاب جیسے بہت سارے کذاب گزرے ہیں, جیسے مسلمہ ابن کذاب ہیں, ایسے عبید اللہ ابن کذاب کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ کہاں سے ہم ان کے بارے میں جان سکیں. تو علامہ کشمیری نے تواتراً ان کو یہ حوالہ جات پیش کیے کہ عبید اللہ ابن کذاب کے حوالے سے کیا کیا واقعات ہیں, کب کہاں اس نے کیا کہا ہے, کیا کیا ہے, کیسے چلا ہے. تو قاری محمد طیب صاحب جو کہ ان کے شاگرد رشید ہیں لکھ رہے ہیں کہ میں نے جب ان کتابوں سے یہ حوالہ جات جب میں نے اخذ کیے تو میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا شاید علامہ کشمیری حال میں اسی کا مطالعہ کر رہے تھے. تو بعد میں نے گستاخی ہی کی کہ میں نے علامہ سے دریافت کیا کہ آیا کہ آپ بھی اسی کا مطالعہ کر رہے تھے عبید اللہ ابن کذاب کے حوالے سے. تو علامہ نے جواب دیا کہ نہیں, میں نے 40 سال پہلے پڑھا ہے. گویا کہ علم حافظہ کی ایسی حالت تھی کہ 40 سال پہلے پڑھا ہوا ویسے ہی تواتر سے 40 سال بعد بھی بتا رہا ہے جیسے آج پھر عملی ثبوت میں ملتا ہے. تو حافظہ بہت بلند تھا. ہم ایسے حافظ کو حفظ لدنی بھی کہا جاتا ہے. تو علامہ کے حوالے سے ہم کیا نہ کہیں, جیسے رشید احمد رضا محمد یا علامہ رشید رضا مصری کا معاملہ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ان کے درس میں 10-15 دن گزارے اور بعد میں یہ گلو کیا کہ علامہ کشمیری نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, جس کے بارے میں علامہ کشمیری نے کہا کہ یہ غلو ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں ایسی انفارمیشن سے نوازا کہ شاید ہی ہمارے کشمیر سرزمین کے تمام اشخاص کو روشناس کرے گی. ایسی شخصیت جنہوں نے پوری دنیا میں 4 چاند علم کے لگائے, لیکن کہیں نہ کہیں سے شاید کشمیریوں نے ان کی قدر نہ کی یا کشمیر نے ان کے علم کی قدر نہ کی, یا موجودہ زمانے میں بھی ان کے علم سے نا آشنا ہے. تو جزاک اللہ خیر. Sir, Assalamu alaikum. This is Dr. Afroz Ahmed Bisati, Head Department of Islamic Studies. So it's really amazing to be here on the birthplace of Allama Kashmiri, who is the most righteous and renowned personality in the field of Hadith, in the field of Fiqh, in the field of Quraniyat. So I would like to know from the head of the department that what kind of research or what kind of academic work is going on or will be held in future in context with the greatest personality in the field of ilm fiqh, hadith and literature of Arabic, Allama Anwar Shah Kashmiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, to emphasize the importance of Allama Anwar Shah Kashmiri, I would like to quote Dr. Sir Muhammad Iqbal, who organized at the death of Allama Anwar Shah Kashmiri, he organized a mourning meeting where he said that we have not seen a scholar of
caliber of Maulana Anwar Shah Kashmiri for last 5 centuries. Perhaps this can best describe the scholarship, personality, caliber of Maulana Anwar Shah Kashmiri. Second thing is that only those nations really prosper who are well aware of their roots. Those could be cultural roots, religious roots, at times political roots, geographical, so on and so forth. I think the caliber of Maulana Anwar Shah Kashmiri, whatever he has contributed in the field of Quran, Hadith, fiqh, history, certain contemporary developments of his time, like those of Qadianiyat, etc. It has not been explored to the extent it should have been. I think we all must understand and accept that we have not done the service that he deserved. And we have not done that service being not only Muslims but also being Kashmiris. Very few research has taken place, particularly at the level of university. I was going through the literature, and work has been done in Germany, another in Egypt, and in Kashmir by the Kashmiri scholars themselves, or that matter the scholars of the subcontinent, have not done any substantial work. As a student of Islamic studies and as a teacher of Islamic studies, now having an administrative responsibility also, I would like to make sure that it becomes his personality, his contribution in the various fields becomes part of the syllabus. And also essentially we will encourage our students and scholars to do a caliber research on the life and contribution. And it gives us and me personally a great pleasure to be here at the place where he was born. It gives us some sort of spiritual connection also in addition to the academic and scholarly contribution. On that note, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. We're really grateful for your support and your enthusiasm to work on that particular field of the Allama Kashmiri. Now with us is a budding scholar and an authority on fiqh, Professor Dr. Shaukat Hussain Dar, who is also a professor in the Department of Islamic Studies, Islamic University of Science and Technology. We'd like to know from him that what would be your comments on the contribution of Allama Kashmiri and why Kashmir especially has ignored the scholarship or the personality in toto of Allama Kashmiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nice to see ourselves at a place where Muhaddis Kashmir, Allama Asr, Anwar Shah Kashmiri alayhi rahmah was born. The same place, the same house, and we are here. We really fortunate that we are here. Allama Kashmiri had a vision of making hadith studies as a special study in the madaris of Kashmir. We see that Maktaba Faiz-e-Aam that was initiated by Allama Kashmiri in Sopore area, and we see that it's also some branches were opened in Mari, in Muzaffarabad area of the Cross areas. We see in Hazara he has some students who initiated a process of making hadith studies as a part of their syllabus. But in Kashmir, some works have been done. One work is in Urdu, that is by Abdul Rahman Kundu, that was Al-Anwar is one. I have seen that book, I have read that book. Besides these books, there are some works of Allama Badrullah Mirthi, he was a disciple of Allama Kashmiri, Allama Yusuf Zailai, Hafiz Shuharvi, and Badruddin Mirthi. And one more person is there. We have appreciated the contribution of Allama Anwar Shah Kashmiri on the hadith. I have seen that some of his books, especially one book, two books. One is Faizul Bari on
Sharh al-Bukhari and his Mushkilat al-Quran. These are very authoritative books on two subjects, one on Hadith and one on the Quran. And you see that the words which are very much complicated words, complicated phrases in the Quran, they have been explained as well as explored by Allama Anwar Kashmiri. But we see that in Germany, where Dr. Cruz has said, work has been done, or in Kashmir, where our researchers who have been done, there can be some works or some tazkiras which have been done on the contribution of Allama Kashmiri, but so far, the work is yet to be done, because his authority in Hadith and then making explanation of the matan, as has put by Allama Rashid al-Misri. If I would not have seen Allama Kashmiri in the class, this travel was incomplete, because it was his authority. He attracted Allama Rashid al-Misri for listening the explanation and expounding text of the matan of the Sahih al-Bukhari. Second is that Allama Rashid has said that when he narrated Hadith of Bukhari, then he started its narrative. Then I thought that it is the same time as the narrator is getting the words from Prophet Rasulullah. So this was height of his, I mean to say, this attachment with the Prophet Sallallahu. And it has not been, I mean to say, said by the Kashmiris. It is a scholar, muhaddis and mufassir, tafsir manar ke hai wo musannif Rashid Raza Misri. اور انہوں نے یہاں بھی ان کا تذکرہ کیا اور وہاں جا کے بھی ان کا تذکرہ کیا کہ واقعی ہند میں ایک شخصیت ہے جس سے میں متاثر بھی ہوا اور محظوظ بھی ہوا. تو انہی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں ڈپارٹمنٹ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آئندہ انشاءاللہ لائے مگر سلیبس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پہ، ان کے کارناموں پہ، ان کے علوم پہ اور علوم میں بھی جو ان کی سطحیات ہیں اور شطحات ہیں اور ان کے جو مرجع ہیں علوم کے جس نے ایکسپاؤنڈ کیا ہے، انشاءاللہ ان پہ ریسرچ بھی ہوگی، تحقیق ہوگی اور ان پہ مقالے بھی ہوں گے تاکہ وہ کام تھوڑا جو ہمیں حق ہے ویسے کشمیری ہونے کی، ویسے یہاں کے ہونے کی، تو ہمیں ایک حق ہے کہ اس بستی کو جو ہے، باقی یہ مکان یہ تو سب چیزیں چلتی، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا دیوبند میں دفن ہے، وہ انہوں نے مدرسہ ڈابل میں پڑھایا، دیوبند میں پڑھایا، کشمیر میں بھی ایک پروسیس سٹارٹ کی، مدارس کی ایک سلسلہ قائم کیا، وفاق المدارس اس زمانے میں انہوں نے ترتیب دیا تھا. تو ایک کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ یہ اسلامک یونیورسٹی سے یہ کام ہوگا انشاءاللہ. I believe that کہ آئندہ آنے والے وقت میں علامہ کشمیری کے اثر اور ہمارے جو باقی اسلاف ہیں، حضرت علامہ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ وہ بھی محدث تھے، بابا داؤد کھاکی تھے یا باقی لوگ تھے، ایک سلسلہ تھا. تو ان کی زندگیوں کے، ان پہ کارناموں پہ اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ انشاءاللہ دل کھول کے ریسرچ کی جائے. بہت بہت شکریہ.